اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صفحہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو معاویہ کو خط لکھا، اس کے بعض حصے میں یہ بھی لکھا، کیا تو نے حضرمی کے جو کہ زیادتی تحریر کے لحاظ سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخلص شیعہ تھے، قتل کا حکم نہیں دیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ یہ فرمان بھی جاری کیا کہ جو بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیرو ہوا اسے تہ تیغ کر دو، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کا دین ان کے ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے جدا ہے؟ اگر اس دین کی حرمت نہ ہوتی تو تم اور تمہارے باپ دادا تپتے صحرا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے۔ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے، اگر آپ میرا انکار کریں گے تو میں بھی آپ کا انکار کروں گا، اگر میرے ساتھ مکر کریں گے تو آپ کے ساتھ مکر کروں گا۔ تو میں اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری ہیلہ بازی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ تمہارے فریب کا تم کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تم تو اپنے جہل کے مرکب سواری پر سوار ہو گئے ہو اور اپنے کیے ہوئے عہد کو یکے بعد دیگڑے توڑ رہے ہو۔ اپنی قسم، تم نے جو عہد کیے تھے وہ وفا نہیں کیے ہیں، اور ان نیکوکاروں خدا ترس لوگوں کو قتل کر کے اپنے کیے ہوئے عہد کی اہمیت ختم کر دی ہے۔ یہ بہادر اور بے گناہ مسلمان تمہارے حکم سے شہید کیے گئے ہیں، نہ انہوں نے تم سے جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا اور نہ ان کی گردن پر کسی کا خون تھا۔ تم نے انہیں اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ حق کے طرفدار تھے اور ان فضیلتوں کے اعتراف میں شک نہیں کرتے تھے جو تم میں نہیں ہیں۔ ہاں اے معاویہ، اپنے نفس کو قصاص کی بشارت دو اور روز حساب کا یقین رکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی کتاب میں اس کے بندے کے چھوٹے بڑے اعمال مرقوم ہیں، اور خدا انہیں ہرگز فراموش نہیں کرے گا۔ تم نے اس کے دوستوں کو اسیر اور اسے بہانوں کی بنا پر ان کے قتل کا حکم دیا یا جلا وطن کیا کہ جن کا عقل و منطق سے کوئی ربط نہیں ہے، اور اپنے بیٹے یزید کے لیے ناحق لوگوں سے بیعت لی جبکہ وہ ناتجربہ کار ہے، کھلم کھلا شراب پیتا ہے، کتوں سے کھیلنا اس کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ میری نظروں میں تم نے ایسے ناشائستہ فعل انجام دے کر اپنے دین اور دنیا کو برباد کر لیا ہے اور اپنی عوام کے حق میں ظلم کیا ہے، اور اس بیوقوف جاہل کی یا وہ گواہیوں پر کان دھرے اور اللہ کے حکم کو حقیر سمجھا ہے۔ والسلام۔ اس تحریر کی روح سے بیوقوف جاہل سے مراد مغیرہ بن شبہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عمار سے اس وقت فرمایا تھا جب وہ مغیرہ بن شبہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ بلاذری لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو بہت سخت خط لکھا، اور اس خط میں زیاد بن ابیہ اور حجر ابن عدی کے بارے میں بیان کیا اور معاویہ کے ناشائستہ کردار کی طرف اشارہ کیا۔ نیز لکھا کہ جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو صالح لوگوں کو فریب دینے ہی میں خوش ہو، مجھ سے بھی جو ہیلا کرنا چاہتے ہو کرو، اور مغیرہ بن شبہ اور ہمارے دشمنوں کی باتوں کو اپنا دستور العمل بنا لو۔ خط کے آخر میں لکھا، والسلام علی من اتبع الہدی۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ معاویہ کے انتقال سے 1 سال قبل حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لائے۔ اس سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے سبھی مرد اور عورتوں اور اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب کو بلا کے لاؤ جن کی نیک نامی کا شہرہ ہے۔ اس جلسہ میں جو کہ منع میں منعقد ہوا تھا، ایک خیمے میں 700 سے زائد افراد نے شرکت کی، ان میں تابعین کی اکثریت تھی۔ تابعین کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک نہیں
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے۔ جمہور اہل حدیث کے لحاظ سے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اسلام قبول کیا۔ اس جلسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 200 صحابی بھی شریک ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فصیح و بلیغ خطبہ شروع کیا۔ اس سرکش انسان یعنی معاویہ نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے حق میں جو کچھ کیا ہے اس سے آپ واقف ہیں، لیکن یہاں میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر صحیح ہے تو تصدیق کرنا، اور اگر صحیح نہ ہو تو رد کرنا۔ میری تقریر سنو اور لکھ لو اور حج سے واپسی پر قابل اعتماد لوگوں تک پہنچا دینا، اور انہیں ہماری مدد کرنے اور حق سے دفاع کرنے کی دعوت دینا، کیونکہ مجھے احکام اسلامی کے مٹ جانے کا خوف ہے۔ خدا اپنی عنایت کو نور ہدایت کے ذریعے کامل کر کے رہے گا، اگرچہ یہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی بعض آیات پڑھیں، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں نقل کی جو کہ آپ علیہ السلام کے والد، بھائی اور خود آپ علیہ السلام کے اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متعلق تھیں۔ جو چیزیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کی، حاضرین نے ان سب کی تصدیق کی۔ نیز فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو کچھ تم نے مجھ سے سنا اور جس کی تصدیق کی ہے اسے مومن و مطمئن لوگوں سے بیان کرنا۔ مغیرہ بن شبہ نے جو منصوبہ معاویہ کے سامنے رکھا تھا، وہ خود اور معاویہ کے دوسرے کارندے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور مختلف شہروں سے نمایاں افراد پر مشتمل وفود شام بھیج رہے تھے۔ ان وفود کی تشکیل اور انہیں شام بھیجنے میں خود معاویہ کا ہاتھ تھا، تاکہ یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں وہ ان سے بیعت لے سکے۔ اس نے ضحاک بن قیس سے کہا، جب یہ نمایاں اور مشہور 4 اشخاص یہاں آئیں گے تو پہلے میں ان سے گفتگو شروع کروں گا، اور جب میری باتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو تم لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دینا اور مجھ سے کہنا کہ آپ اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ معاویہ نے عظمت اسلام اور حرمت خلافت کے سلسلے میں کچھ باتیں کی اور کہا، تم لوگوں کو میرے کارندوں کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ یہ خدا کا فرمان ہے۔ اسی وقت یزید کے علم و فضل اور سیاست کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا اور اس کی بیعت کا مسئلہ چھیڑا۔ اسی انصا میں ضحاک بن قیس اٹھا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد معاویہ کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، آپ کے بعد لوگوں کا کوئی امیر ہونا چاہیے، اور ہمارا تجربہ ہے کہ جو منصوبہ ایک اجتماع میں بنا جاتا ہے اس کے بہت اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں، اور اس سے اختلاف و خون ریزی کا سدباب ہو جاتا ہے۔ یزید آپ کا بیٹا ہے، وہ اخلاق و کردار، علم، دور اندیشی اور بردباری میں ہم جیسے امت کے برگزیدہ لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جانشین کے عنوان سے اس کا تعارف کرائیں تاکہ آپ کے بعد ہم اور ملت اسلامیہ اس کے سائے میں آرام و عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ ضحاک بن قیس وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پیدا ہوا اور زیاد کے بعد معاویہ کی طرف سے 4 سال کوفہ کا گورنر رہا، اور معاویہ کی موت تک معاویہ کے ساتھ رہا۔ معاویہ کی نماز جنازہ بھی اسی نے پڑھائی۔ یزید کی ولی عہدی سے قبل یہی معاویہ کا جانشین تھا۔ معاویہ کے بعد یزید اور اس کے بیٹے معاویہ کے ساتھ رہا۔ جب حکومت مروان کے ہاتھوں میں چلی گئی تو اس نے شام کے اکثر لوگوں کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی اور مرج راحت میں مروان کی فوج سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے بعد عمرو بن السید الاشرف کھڑا ہوا اور ضحاک جیسی ہی باتیں کہیں۔ پھر یزید بن مکنہ ازری کھڑا ہوا اور معاویہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ امیر المومنین ہے، اور یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کے بعد یہ ہیں، اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اور تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی اس پر راضی نہ ہوگا تو ہمارے اور اس کے درمیان تلوار ہے۔ معاویہ نے جواب میں کہا، بیٹھ جاؤ کہ تم خطیبوں کے سردار ہو۔ اس کے بعد شرکا جلسہ میں سے بعض دیگر افراد نے ستائش آمیز باتیں کہیں اور یزید کی بیعت پر زور دیا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے معاویہ حالات کو مکمل طور پر سازگار محسوس کر رہا تھا، لہٰذا اس نے احنف بن قیس کو مخاطب کر کے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ احنف نے کہا، اگر میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں تو تمہارے خوف کی بنا پر، اور اگر تمہیں جھٹلاتا ہوں تو خوف خدا کی خاطر۔ احنف نے یہ بھی کہا، پھر تم سے بہتر یزید کو کون جانتا ہے؟ اگر تمہاری نظر میں وہ ولی عہد کی قابلیت و اہلیت رکھتا ہے تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم اسے خلافت کے لائق نہیں سمجھتے ہو تو ایسا نہ کرو، کیونکہ ایک روز دنیا سے جانا ہے اور ہمارا کام تو یہ کہنا ہے کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔
اس موقع پر ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہا، یہ عراقی کیا کہتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکے، ہمارا فرض تو سننا اور اطاعت کرنا ہے اور پھر مخالفوں کے حساس مرکزوں پر حملہ کرنا ہے۔ احنف، ان کا نام ضحاک تھا، بصرہ کے صبر آوردہ افراد نمایاں تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ در کیا ہے، لیکن صحابہ کے زمرے میں نہیں آئے۔ اپنی قوم کے سردار اور عقل و خرد و علم و حلم میں مشہور تھے۔ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جبکہ جنگ جمل میں کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ موصب بن زبیر کے زمانے تک کوفہ میں زندہ رہے، سن 67 میں وفات پائی۔ موصب نے جنازے میں شرکت کی، کوفہ کے نزدیک رویہ میں دفن ہوئے۔ معاویہ نے حاکم مدینہ مروان بن حکم کو، جو کہ اس کی طرف سے مدینے پر حاکم تھا، خط لکھا کہ یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لے لو۔ نیز اس بات کا ذکر کیا کہ اہل عراق و شام نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ مروان نے مسجد میں خطبے کے دوران معاویہ کی اطاعت پر اور اختلاف خون ریزی سے بچنے پر زور دیا اور لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ مزید کہا، یہ ابو بکر کا طریقہ ہے۔ مروان بن حکم کی یہ بات سن کر مجمع کے بیچ سے عبد الرحمن بن ابو بکر اٹھے اور کہا، تم جھوٹے ہو، کیونکہ انہوں نے خاندان عدی کے ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے خاندان کو نظر انداز کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر نے کچھ باتیں کہیں اور یزید کی بیعت کی مخالفت کی۔ اس صورتحال کو مروان بن حکم نے تفصیل کے ساتھ لکھا۔ بیعت یزید کے سلسلے میں معاویہ اہل عراق اور شام والوں کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن مدینہ والوں کی حالت اور بیعت سے ان کی پہلو تہی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ 1000 لوگوں کے ساتھ اس نے حجاز کا رخ کیا۔ مدینے میں خطبے کے دوران یزید کی مدح کرتے ہوئے کہا، خلافت کے لیے یزید سے بہتر کوئی نہیں ہے اور عقل و دریت میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد مخالفوں کو دھمکی دی۔ انہیں دھمکی امیز باتوں کے آخر میں کچھ ڈجز قسم کے اشعار پڑھے۔ اس کے بعد معاویہ حضرت عائشہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ حضرت عائشہ کو معاویہ کی دھمکیوں کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے انہوں نے معاویہ کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، سنا ہے کہ تم نے اپنے مخالفوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، یہ تمہارے اور تمہاری حکومت کے لیے نقصان دہ ہے۔ معاویہ نے کہا، میں نے یزید کے لیے بیعت لے لی ہے، ان چند افراد کے علاوہ سب نے اس کی بیعت کر لی ہے۔ اب آپ یہ چاہتی ہیں جو بیعت ہو چکی ہے میں اس سے چشم پوشی کر لوں؟ معاویہ کی حضرت عائشہ سے ملاقات کے دوران حضرت عائشہ نے معاویہ سے کہا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ معاویہ نے جواب دیا، ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے معاویہ سے کہا، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتی کہ معاویہ کو قتل کر دو تو تم کیا کرتے؟ تو نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کو قتل کیا ہے۔ مدینے کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد معاویہ مکہ کی طرف چلا۔ حج کے اعمال کے بعد اس نے حکم دیا کہ کعبے کے نزدیک ایک منبر بنایا جائے۔ اس کے بعد کسی کو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر کے پاس بھیجا۔ وہ آئے تو معاویہ نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے تمہارے حق میں نیکی کی ہے۔ یزید تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا کا بیٹا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خلیفہ بن جائے اور تم امروں و نہی کے فرائض انجام دو۔ عبداللہ ابن زبیر نے معاویہ کے جواب میں کچھ باتیں کہیں جو اسے پسند نہیں آئیں۔ معاویہ نے کہا، 2 آدمی تلوار لے کر ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد کہا، زبان ہلاؤ گے تو گردن مار دی جائے گی۔ معاویہ کے ساتھ آنے والے افراد ممبر کے چاروں طرف بیٹھے تھے۔ معاویہ ممبر پر گیا اور کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابن عمر اور ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور یہ مسلمانوں میں سربرآوردہ ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میں یہاں آپ حضرات کے سامنے ان سے یزید کے لیے بیعت طلب کروں تو وہ ضرور بات پر کان دھریں گے اور میری اطاعت کریں گے۔ ان کے بعد ان حضرات کو مخاطب کر کے کہا، یزید کی بیعت کر لو اور اس امر کے سامنے سر جھکا دو۔ شام والوں نے کہا، اے معاویہ، اجازت ہے کہ ہم ان لوگوں کے سر قلم کریں، کیونکہ ہم اسی وقت راضی ہوں گے جب یہ کھلم کھلا یزید کی بیعت کریں گے۔ معاویہ اسی طرح لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دیتا رہا، گویا اس نے شامیوں کی یہ بات سنی ہی نہیں۔ لوگ بیعت کرتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اپنی بیماری کے ابتدائی زمانے میں غسل خانے میں گیا۔ جب اس نے اپنے بدن کو دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے تو رونے لگا اور کہا، راتیں میرے بدن کو نوچ رہی ہیں، کچھ نوچ چکی ہیں، کچھ چھوڑ دیا ہے
اور جب مرض میں شدت پیدا ہو گئی اور موت کے ہولناک سائے سے اپنی طرف بلانے لگے تو کہا، کاش میں حکومت و سلطنت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا، کاش دنیا کی لذتوں کو دیکھتے ہی اندھا ہو گیا ہوتا اور اس شخص جیسا ہو جاتا جو دنیا سے صرف پھٹا پرانا لباس اور معمولی خوراک لیتا ہے اور اسی حال میں اہل قبور سے ملاقات کرتا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں، جمعے کا روز تھا، ہم میثم تیمار کے ساتھ کشتی پر سوار تھے کہ اچانک طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ میثم تیمار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ جناب میثم تیمار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے بلکہ آپ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کی استاد کے مطابق علم سکھایا تھا۔ آپ غلام تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد کیا تھا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں اور مختار کو گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ قید خانے میں میثم نے مختار سے کہا، آپ خون حسین علیہ السلام کا انتقام لیں گے اور عبید اللہ ابن زیاد کو جو کہ مجھے قتل کرے گا تعطیق کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے عراق آنے سے 10 روز قبل عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے پھانسی دی کر شہید کر دیا۔ میثم تیمار جس کشتی پر سوار تھے کہ وہاں پر اچانک طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ میثم تیمار نے کھڑے ہو کر طوفان کو دیکھا اور کہا، کشتی روک لو، لنگر ڈال دو کہ تیز ہوا ایک پیام لائی ہے۔ پیام یہ ہے کہ معاویہ نے اپنے باشکوہ قصر میں شام میں دم توڑ دیا ہے۔ ہفتہ گزرنے کے بعد جمعے کے دن جب شام سے قاصد آیا تو معلوم ہوا کہ گزشتہ جمعے کو معاویہ مر گیا اور لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ معاویہ کے مرنے کے بعد ضحاک بن قیس فہری دوش پر کپڑا ڈالے ہوئے مسجد میں آیا اور ممبر کے پاس کھڑا ہوا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، معاویہ عرب کا بادشاہ تھا، اس کے ذریعے خدا نے فتنوں کے شعلوں کو بجھایا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھا ہے۔ میرے کاندھے پر پڑا ہوا یہ کپڑا اس کا کفن ہے، ہم اسے اس میں لپیٹیں گے تاکہ وہ خدا کے دیدار کو چلا جائے، جو نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ اس کے بعد اس پر نماز پڑھی۔ روایت میں ہے جب معاویہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور اس نے یزید کو اپنے پاس نہ پایا تو یزید کے نام ایک خط لکھا، اسے اپنی بیماری سے آگاہ کیا۔ یزید نے مضمون خط پڑھنے کے بعد کہا، قاصد آج میرا خط لایا جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ میں نے دل سے کہا، اس خط میں کیا لکھا ہے جس سے تو بے قرار ہے؟ اس نے کہا، خلیفہ شدید طور پر بیمار ہو گیا ہے۔ یزید بلا تامل دمشق کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ معاویہ کو دفن کیے ہوئے 3 روز گزر چکے ہیں۔ ضحاک بن قیس اور چند لوگوں نے یزید کا استقبال کیا۔ یزید معاویہ کی قبر پر گیا، اس پر نماز پڑھی اور پھر مسجد میں ممبر پر گیا۔ یزید کی ماں میسون بنت بدل قلبی ہے۔ یہ قبیلہ دینی قلب سے تھی۔ اسلام سے پہلے یہ قبیلہ عیسائی تھا۔ یزید کی تربیت اس قبیلے میں ہوئی تھی جو ابھی تک مسیحیت کے عادات و افکار کا پابند تھا۔ اس کے علاوہ بعض مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ یزید کے بعض استاد بھی مسیحی تھے۔ یزید مسجد میں ممبر پر گیا اور اس نے یہ خطبہ دیا، لوگوں، معاویہ خدا کا بندہ تھا، خدا نے انہیں نعمتوں سے نوازا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آنے والی نسلوں سے افضل اور گزشتہ لوگوں سے مرتبے کے لحاظ سے کم تھے۔ میں اپنے باپ کے برے صفات کا تذکیہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خدا ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر انہیں بخشے گا تو اپنی رحمت کی بنا پر بخشے گا اور اگر عذاب میں مبتلا کرے گا تو یہ ان کے گناہوں کے سبب ہوگا۔ اپنے باپ کے بعد میں نے مسلمانوں کے امور کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہی خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر میرے باپ معاویہ نے تمہیں جنگوں میں ڈھکیلا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ دشمن سے جنگ کے لیے سردی کے زمانے میں اگر انہوں نے تمہیں روم بھیجا تھا لیکن تم مجھ سے ایسی چیز نہ دیکھو گے۔ میرے والد سال میں 3 بار تمہارا اکرام کرتے اور مال دنیا سے تمہیں فائدہ پہنچاتے تھے، تو میں ایک ہی جگہ تمہیں ساری عزتوں سے نواز دوں گا۔ یہ سارے وعدے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کے دل جیت لیے جائیں اور ملت اسلامیہ کی مخالفت سے امان میں رہیں۔ ماہ رجب سن 60 میں یزید تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس کی ماں میسون بنت بدل قلبی ہے۔ باپ کے مرنے پر یزید کو ابتدا میں عبداللہ بن حمام سلولی نے تعزیت دی اور کہا کہ اس مصیبت پر صبر و شکبائی کا مظاہرہ کرے اور اس حمد کی حمد و سپاس میں کوشاں رہے۔
کہ جس نے زمام حکومت آپ کے سپرد کی اور منصب خلافت عطا کیا ہے۔ نیز کہا اگرچہ آپ پر بہت بڑی مصیبت پڑی ہے لیکن اس کے عوض وہ منصب بھی تو ملا ہے جس کی عرصہ دراز سے آپ کو تمنا تھی۔ خدائے معطل آپ کے والد معاویہ کو عیش و آرام کی جگہ عطا کرے گا اور اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ ان مراسم کے بعد یزید محل میں داخل ہوا۔ 3 دن آرام کرنے کے بعد باہر نکلا، ممبر پر گیا، چہرے سے رنج و غم کے آثار نمایاں تھے۔ ضحاک بن قیس آیا اور ممبر کے کنارے بیٹھ گیا، کیونکہ اسے یہ خوف تھا کہ ممکن ہے یزید تقریر نہ کر سکے۔ یزید نے اس سے کہا اے ضحاک تم آ گئے ہو، تم مجھے عبد الشمس کی تقریر کا طریقہ بتاؤ۔ یزید نے ممبر سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں اور اے شام والو تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے درمیان خیر و خوبی کے آثار موجود ہیں۔ یاد رکھو میرے اور عراق والوں کے درمیان عنقریب شدید جنگ ہوگی۔ 3 روز قبل میں نے خواب دیکھا ہے، میرے اور اہل عراق کے درمیان خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ میں نے اسے پار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کر سکا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد اس خون کے دریا سے گزر گیا۔ میں خواب میں یہ منظر دیکھتا رہا۔ شام والے جو کہ یزید کی تقریر سے مکمل طور پر خوش ہو چکے تھے کہا اے یزید ہمیں آپ جس طرف چاہیں لے چلیں، انہی تلواروں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں جن سے ہم نے صفین میں عراق والوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس پر یزید لعین نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر یزید لعین نے حکم دیا کہ ان کی اس وفاداری کے صلے میں ان کے درمیان وافر مقدار میں مال تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد شہروں کے حکام کو معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور انہیں ان کے منصب پر باقی رکھا، اور سر جون جو کہ معاویہ کے غلام کے اشارے سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ و بصرہ کا حاکم بنا دیا۔ یہ حکومت کے مخالف انہی دونوں شہروں میں آباد تھے اور دونوں ہی شہر بہت زیادہ حساس تھے۔ مدینہ کے حاکم کے نام یزید کا خط۔ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید نے دمشق پہنچتے ہی ایک خط کے ذیل میں حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو دربار میں بلا کر ان سے میرے لیے بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اہل مدینہ سے بھی میرے لیے بیعت لے لو، اور اگر کوئی بیعت کرنے سے انکار کرے تو اس کے لیے بھی اسی حکم پر عمل کرنا جو میں نے لکھا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط اور پیوست کیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر کو دربار میں طلب کرو اور ان سے بیعت لے لو، اور اگر ان میں سے کوئی بیعت نہ کرے تو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر اپنے آپ سے کہا اے کاش میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوتا، کیونکہ مجھے بہت بڑی چیز کا حکم دیا ہے اور میں ہرگز اسے انجام نہ دوں گا۔ مدد کمی نے نفس المحموم پر لکھا ہے یہ روایت کہ جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا نام صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ معاویہ سے پہلے مر چکے تھے، اس لیے بلا ذری نے انصاب الاشراف پر عبد الرحمن بن ابی بکر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ولید یزید کے خط کے مضمون سے پریشان ہو گیا اور رات ہی میں کسی کو مروان بن حکم کی تلاش میں بھیجا۔ اس سے پہلے وہی مدینے کا حاکم تھا۔ مروان ولید کے پاس آ گیا، اگرچہ اس ملاقات سے وہ خوش نہیں تھا۔ ولید نے اس سے یزید کے خط کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ اس سلسلے میں ان لوگوں سے کس طرح پیش آیا جائے۔ مروان نے کہا انہیں اسی وقت طلب کرو اور یزید کے لیے بیعت لے لو، اگر وہ خوشی سے بیعت کر لیں تو فبا، ورنہ انہیں مرگ معاویہ کی اطلاع ملنے سے پہلے ان کے سر قلم کر لو، کیونکہ اگر انہیں معاویہ کے انتقال کی خبر مل گئی تو ہر ایک جداگانہ رستہ اختیار کرے گا اور لوگوں کو یزید کے خلاف بھڑکائے گا اور انہیں اپنی طرف دعوت دے گا۔ رہے عبداللہ ابن عمر تو وہ جنگ و جدال والے آدمی نہیں ہیں، نہ وہ لوگوں پر حاکم بننا چاہتے ہیں، مگر یہ کہ لوگ ان سے درخواست کریں۔ ولید نے فوراً ہی عبداللہ ابن عمر اور ابن عثمان کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کے پاس بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر مسجد میں بیٹھے تھے کہ ولید کا قاصد آیا اور اس کا پیغام پہنچایا۔ دونوں نے جواب دیا تم جاؤ، ہم خود آ جائیں گے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کو ولید کا پیغام پہنچا تو ابن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا اتنی رات گئے ولید نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ یہ تو اس سے ملنے اور گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ معاویہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا ہے،
کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کا منبر الٹ گیا ہے اور اس کا گھر آگ میں جل رہا ہے۔ اور ولید نے ہمیں شہر میں معاویہ کے انتقال کی خبر پھیلنے سے پہلے یزید کی بیعت کے لیے بلایا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا، میرا خیال بھی یہی ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اندر یزید کی بیعت کو ٹھکرانے کی جرات رکھتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس بات سے کہ مکہ میں اپنے جوانوں کو جمع کرتا ہوں، انہیں قصر کے دروازے پر بٹھاتا ہوں، میں اپنے اندر بیعت یزید کو ٹھکرانے کی جرات رکھتا ہوں، واضح ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہرگز یزید سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے باوفا مددگاروں اور جاں برکف آشناؤں کے ساتھ دارالامارہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ساتھیوں سے فرمایا، میں اندر جاتا ہوں، جب میں تمہیں آواز دوں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو تم فوراً دارالامارہ کے اندر داخل ہو جانا، اور جب تک میں دارالامارہ سے نہ نکل آؤں اور اس وقت تک متفرق نہ ہونا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس پہنچے، مروان بھی اس کے پاس موجود تھا۔ جب حاکم مدینہ ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کا خط پڑھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ مروان جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس طرز سے ناراض تھا، اس نے کہا، امیر المومنین کی بیعت کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر کہ فضول بکتا ہے، یزید کو کس نے امیر المومنین بنایا ہے؟ مروان جو کہ غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا تھا، اٹھا اور قبضہ شمشیر کو مضبوطی سے پکڑ کر ولید سے کہا کہ حکومت کے کارندوں کو حکم دو کہ قبل اس کے کہ یہ دارالامارہ سے باہر نکلیں، ان کا سر قلم کریں، ان کے خون کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی تو آپ علیہ السلام کے انیس و انصار ننگی تلواریں لے کر دارالامارہ میں داخل ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے حلقہ میں لے کر کرسل سے نکل آئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مروان کی باتوں سے سخت بھرم ہوئے اور فرمایا، زرقہ کے بیٹے تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نبوت کے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، اور یزید ایک فاسق آدمی ہے جو کھلم کھلا شراب پیتا ہے، بے گناہوں کے قتل کا حکم دیتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ ہم میں سے کون خلافت اور لوگوں سے بیعت لینے کے لائق ہے۔ دارالامارہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد مروان نے ولید کو مخاطب کر کے کہا، تم نے میری بات پر کان نہیں دھرے، خدا کی قسم اب حضرت امام حسین علیہ السلام تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا، تمہارے مشورے سے میرا دین تباہ ہو جاتا ہے، خدا کی قسم اگر مجھے پوری دنیا بھی دے دی جائے تو بھی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کروں گا، ان کے خون سے میں اپنے ہاتھ کو رنگین کرنے کے سلسلے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، وہ بھی اس جرم میں کہ وہ یزید کی بیعت میں پہلو تہی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جو شخص قتل حسین علیہ السلام میں شریک ہوگا وہ خدا کے نزدیک حقیر و ذلیل ہے۔ مروان ولید کی باتوں سے راضی تو نہیں تھا، لیکن بظاہر اسی کو حق بجانب قرار دیا اور کہا، اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تمہارا یہی نظریہ ہے تو ان سے گفتگو کے لیے تم نے بہترین طریقے کا انتخاب کیا تھا۔ اگلے دن راستے میں مروان نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کی، اگر آپ علیہ السلام قبول کریں تو میں آپ علیہ السلام کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نصیحت کیا ہے؟ مروان نے کہا، میری نصیحت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام امیر المومنین یزید کی بیعت کر لیں، کیونکہ یہ بیعت آپ علیہ السلام کے دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تعصب کے ساتھ کلمہ استرجاع پڑھا اور فرمایا، اگر امت کا امیر یزید جیسا بن بیٹھے تو اسلام کا خدا حافظ۔ افسوس ہے مروان تیری حالت پر کہ تو مجھے یزید کی بیعت کا مشورہ دیتا ہے، حالانکہ وہ ایک فاسق آدمی ہے، کیوں ایسی فضول اور ناروا باتیں کہتا ہے؟ تمہاری ان باتوں کے سبب میں تمہیں ملامت نہیں کرتا کہ تم وہی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر اس وقت لعنت کی تھی جب تم اپنے باپ حکم بن العاص کے صلب میں ہی تھے،
پھر اسے مخاطب کر کے فرمایا، دور ہو اے دشمن خدا، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، اور حق ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہے، اور ہماری زبان سے بس حق ہی نکلتا ہے۔ میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو سفیان کے بیٹوں، پوتوں اور ان کے غلاموں پر خلافت حرام ہے۔